بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں پیش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ آدمی جو ہے متابعت رسول میں کن کن چیزوں میں متابعت کرے گا۔ ہم اس کے پہلے بھی حلقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں اور آپ کی اتباع میں اور عمل کو اخلاص کے ساتھ پیش کرنے میں ہم بیان دے رہے تھے، کسی سوال کا جواب دے رہے تھے۔ وہ یہ سوال تھا کہ انسان کا عمل اللہ کے نزدیک کیسے مقبول ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ وہ عمل مقبول ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور اللہ کے لیے خالص نیت سے کیا گیا ہو۔ تو ہم نے اس میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ عمل مقبول نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیجیے عمل میں خالص نیت نہ ہو تو وہ بھی مقبول نہیں ہوتا، لہذا دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو حقیقت میں متابعت کی شکلیں جو ہوتی ہیں رسول کی، وہ ایسے صرف نہیں ہے کہ آپ نے ایک حدیث سن لیا تو اسی پر، بلکہ جس کام کو جس انداز میں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا اس کی ہدایت دی، ویسے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی عبادت کو کرنے کے لیے اس کا سبب صحیح ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اللہ نے 5 اوقات متعین کیے نماز کے تو 5 وقتوں میں نماز صحیح ہے۔ اسی طرح سے اور نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، نوافل ہیں، سنن ہیں، تہجد ہے، وتر وغیرہ ہے، یہ سب ہیں، ان کے ساتھ وہ اس کے سبب ہے کہ نماز کے پہلے یا نماز کے بعد میں یا سورج طلوع ہونے کے بعد یا ایسے ہی فجر کے یا رات کے اندر پڑھی جاتی ہیں، وہ سب بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے عبادت کی نوعیت کیا ہے، جنس کیا ہے، کس طرح کی عبادت ہے۔ ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہے عبادت ایجاد کر لیں، کوئی کچھ بھی بنا لے، کوئی روزہ رکھے کہ میں فلاں دن کو روزہ رکھوں گا اس لیے کہ فلاں دن ہمارے لیے اس طرح کا خاص ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی طرح کا خاص روزہ بنا لیں۔ ایسے ہی اس سے عبادت کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے بنا لیں کہ ہم کو یہ اتنا گنتی کرنا ہے۔ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا بھی ایک عبادت ہے، اوراد پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن اوراد پڑھنے میں بھی انسان اپنی طرف سے کچھ ورد بنا لے اور اس کا رائج کرے کہ اتنا ورد کرو، ایسا کرو، اور اس میں اتنا کرو تو یہ ثواب ملتا ہے، اتنا مرتبہ کرو تو یہ ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنا مرتبہ اور یعنی تعداد بنانا یہ بھی شریعت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اس عبادت کی اوصاف کیا ہوں گے، اس میں کیسے کھڑا ہو کے کرنا پڑے گا، بیٹھ کے کرنا پڑے گا، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے، بلا قبلہ کے ہونا ضروری ہے۔ تو ایسی چیزوں کی بھی صفت معلوم ہونی چاہیے۔ ایسے ہی کس وقت کرنا چاہیے۔ بعض عبادتوں کو شریعت میں وقت کے ساتھ متعین کیا گیا ہے، آپ اپنی طرف سے شریعت کے حکم کے علاوہ کوئی وقت متعین کر لیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں ہمیشہ عصر کے بعد 4 رکعت یا 8 رکعت یا 10 رکعت نفل پڑھوں گا، جبکہ شریعت نے پھر روکا اس وقت نماز پڑھنے سے، نفلی نماز ادا کرنے سے۔ تو وقت بھی صحیح ہونا چاہیے، اور ایسے ہی عبادت کی جو جگہ ہے اس کو بھی صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے عبادت آپ مسجد میں کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں، کھلے میدان میں کرتے ہیں، لیکن قبرستان میں جا کے کریں وہ منع ہے۔ جیسے میں نے اس کے پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان کہیں کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ میں بیٹھ کے کرے، کسی نجس جگہ پر بیٹھ کے کرے، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ تو جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ ایسی صورت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ متابعت رسول لفظاً، قولاً، عملاً سب ضروری ہے۔ عمل میں بھی آپ کے طریقے اور انداز میں بھی، آپ نے جس انداز سے بتایا اور کہا اس انداز میں بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح سے عبادت کی جانی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہاں مخالفت رسول سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی اس سلسلے کی آپ سوچیں گے میں اسے کروں، لیکن اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک بیان بہت ہی اہم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا بیان یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو جیسے وہ شری گئے اور وہاں پر انہیں جا کے دیکھا
تو ہوا یہ تھا کہ وہ کسی مسجد پہ گئے، ابو موسیٰ اشعری، یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجدوں میں اور ان سب کے پاس چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، کنکر ہیں، پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے، چاہے وہ چنے کے دانے کے برابر ہیں، اس سے چھوٹے بڑے رہیں، اس کو حصا کہتے ہیں عربی زبان میں، چھوٹے ہی ہوتے ہیں، وہ لے کے ہر ایک کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کئی آدمی کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ پڑھو، 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو، 100 بار الحمدللہ پڑھو۔ تو اب یہ لوگ 100 بار پڑھتے ہیں، ہر ایک آدمی اپنی گنتی کر رہا ہے، 100 کی گنتی رکھے 100 بھی پورا کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا، تو جب وہ موسیٰ اشعری نے دیکھا تو کچھ روکا نہیں ان کو، سوچا کہ یہ تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، تسبیح تحلیل کر رہے ہیں، کون سی برائی ہے، لیکن چونکہ یہ دیکھے نہیں تھے پہلے اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، یہ بھی صحابی جلیل صحابی ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے، ان کے گھر گئے، پوچھا کہ کیا وہ نکل چکے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی نکلے نہیں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ ابن مسعود نکلے تو ان سے کہا کہ میں بھی آپ کے انتظار میں ہوں۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو روکا؟ تو کہا نہیں روکا نہیں، میں تو سوچا کہ آپ کی کیا رائے ہوتی ہے، چونکہ عبداللہ بن مسعود یہ بہت قریب رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیشہ آپ کا پانی وضو کا پانی لے کر کے رہتے تھے، یا کبھی آپ کے کہیں جانا ہو دور کسی قضاء حاجت کے لیے تو بھی پانی لے کر جاتے تھے، مسواک رکھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے روکا؟ تو کہا کہ نہیں روکا تو نہیں ہے، آپ کی رائے کا انتظار کر رہا تھا، تو میں اس کے حساب سے ان کو کچھ کہتا۔ تو کہا چلو، یہ بھی گئے، عبداللہ بن مسعود بھی گئے اور وہاں گئے، مسجد میں کھڑے دیکھا یہ سب کام چالو ہے ابھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو اس کے پہلے ان کو روکنا چاہیے تھا، پھر ان کو کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہیں اپنی گناہ، اپنی غلطیاں شمار کرو، اپنی غلطیاں شمار کرو، اور اگر تم اپنی غلطیاں شمار کر کے اس پہ توبہ استغفار کرو گے تو مجھے پوری امید ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم لوگوں کی مغفرت اس طرح سے ہوتی ہے، نہ یہ کہ تم نے جو کام اپنا کر لیا ہے۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، صحابہ کرام کثرت سے موجود ہیں، اور تم لوگوں نے عبادت کے لیے ایک نیا انداز پکڑ لیا ہے، نیا، یہ تم لوگ گمراہ بھی ہو جائے گے، دوسروں بھی گمراہ کرو گے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس سے اچھا ہی چاہتے ہیں، عبادت ہی تو کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، 100 بار 100 بار 100 بار گر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات کہی جو بہت ہی اہم ہے، جو ہمیشہ ہر آدمی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس تک پہنچتے نہیں ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ نیکی کرنا چاہتے تھے، تسبیح و تحلیل کرنا چاہتے تھے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، صحابہ کرام کو سکھاتے بھی تھے، لیکن اس انداز سے تم نے جو شروعات کر دی ہے، تم بھی اچھا ادھر پہنچنا چاہتے ہو، لیکن پہنچائے کیوں نہیں پہنچ سکتے ہو؟ اس لیے کہ تم رسول کے طریقہ کار پر نہیں ہو، صحابہ کرام کے طریقہ کار پر نہیں ہو۔ تو انسان جب اس سیدھے راستے کو، جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے تو بدعت اور گمراہی میں آ جاتا ہے، اور اچھائی چاہتا ہے لیکن اچھائی کو پہنچتا نہیں ہے، اور اگر اسے یقین ہو کہ یہی اچھائی ہے تو اس سے باز بھی نہیں آتا کسی کے سمجھانے سے۔ اسی لیے کسی تابعی نے کہا ہے کہ بدعت کرنے والا انسان، اس کی توبہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو سمجھتے نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو کیوں توبہ کرے گا اس سے، وہ تو اسی پر باقی رہتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو سمجھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو رسول کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے رسول کے طریقہ کار سے ہٹ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر کوئی شخص کسی نماز کے لیے ظہر کے بعد 3 رکعت 2 رکعت یا 4 رکعت کی سنت 2 رکعت کی سنت پڑھتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے 2 رکعت، تب تو گنجائش ہے۔ کوئی کہا کہ نہیں ہم 3 پڑھیں گے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ یہ 3 پڑھنا تو عبادت ہی تو ہے، مغرب کی نماز 3 پڑھی جاتی ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد سنتیں یا نفلیں 3 رکعت نہیں بتائیں، بلکہ آپ نے کہا ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، نفلی نماز پڑھنی چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو تو 2 رکعت پڑھا کرو۔ تو جب 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تو آپ اپنی طرف سے 3 رکعت کو بہتر سمجھتے ہیں؟ آپ اچھائی چاہتے ہیں لیکن اچھائی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، جسے عبداللہ بن مسعود نے کہا کم من مرید الخیر لن یصیبہ، کہ کوئی کتنے خیر چاہنے والے ہیں لیکن لن یصیبہ، اس کو پاتے نہیں ہیں۔ تو یہ طریقہ کار رسول کی مطابقت بہت ضروری ہے، اس طرح سے ہونا چاہیے، چاہے یہ کام روزے میں ہو، چاہے نماز میں ہو، چاہے ذکر و اذکار میں ہو، یا کسی اور بھی نیکی کے کرنے میں ہو۔
ذکر و اذکار کی مثال تو ہم نے دے ہی دی۔ روزہ بھی کچھ لوگ ایسے وقتوں پہ رکھتے ہیں جو منع ہوتا ہے، روزہ کچھ لوگ ایسی چیزوں کے رکھتے ہیں جس کا کوئی حکم نہیں آیا ہوا ہے، جیسے ہم فلاں دن کو روزہ رکھیں گے اس لیے کہ اس میں ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور یا ہے کہ ہم فلاں دن رکھیں اس میں ہم کو فلاں مصیبت پہنچ گئی تھی، یا ہے کہ ہمیں فلاں دن میں نجات مل گئی تھی اس میں ہم روزہ رکھتے رہیں گے، تو اس کی ایک عادت بنا کے اس دن روزہ ہمیشہ رکھنا یہ کوئی شریعت کا کام نہیں ہے۔ شریعت میں صرف عاشورہ کے دن کا روزہ بتایا گیا ہے، اس طرح کا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ یوم النحر کا روزہ، یوم النحر، اور اسی یہ یوم عرفہ کا روزہ، یوم النحر نہیں، 9 تاریخ کا روزہ جو ذی الحجہ میں ہوتا ہے، یہ سب روزے بتائے گئے ہیں۔ سوموار کا یا جمعرات کا روزہ رکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ باقی آپ اپنی طرف سے بتانے نہیں ہے، چونکہ ہمارے باپ کا انتقال فلاں تاریخ میں ہوا تھا اور ہم اسی تاریخ میں اپنی زندگی بھر روزہ رکھیں گے، اس لیے ہم نے اس کو ایک عادت بنا لیا ہے۔ آپ کو یہ عادت بنانا غلط ہے۔ آپ ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، روزہ عام حالات میں رکھیے، کبھی بھی رکھیے، یا تو ان کی طرف صدقہ و خیرات کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے روزہ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، اسی طرح سے نماز پڑھنے کے بعد دعا کیجیے، یہ سب دعائیں ان کے لیے صحیح ہیں، نہ کہ آپ کا کوئی خاص انداز عبادت بنا کے اس کو ثواب پہنچانا صحیح ہے، تو آپ ہی کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور اسی طرح سے انسان کو اپنی طرف سے اگر کوئی عبادت بناتا ہے تو اسے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا عبادت کا ایجاد کرنا، اس کا حکم دینا، اس کا طریقہ بنانا آپ کا کام ہے؟ نہیں، عبادت کا اصول اللہ تعالیٰ بنا کر دیتے ہیں، اور اسے ہی عبادت کے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بعد بنا کر دیتے ہیں، اور کسی تیسرے کو حق حاصل نہیں کوئی عبادت کا کوئی راستہ بنا لے۔ اب اگر آپ عبادت کا کوئی راستہ الگ بناتے ہیں اس طریقہ کار سے ہٹ کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں، ان کے فرمان کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں، اسلام کے نظام کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں؟ اور جو بے ادبی رسول کی کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کہاں مقبول ہو سکتا ہے؟ نہ وہی مقبول ہو سکتا ہے، نہ اس کا کام ہی مقبول ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک عبادت کتنی اچھی ہے جو ہم نے بنائی ہے، جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ عبادت بنا لے گئے، اتنی رکعت کی نمازیں یا اتنے گنتی کے تسبیحات، تحلیلات، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کے بعد آپ اس طرح کی بات کو خاص کر کے خود بھی کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود کے زمانے کے جیسے لوگ تھے کہ 100 مرتبہ کنکر پہ یہ گنو، 100 مرتبہ یہ گنو، 100 مرتبہ یہ گنو، تسبیحات جیسے انگلیوں میں گنی جاتی ہے یا بے تعداد نہیں گنی جاتی، اس کا کوئی نہیں، بلکہ وہ تو گنتی 100 کی بنوا کے دیتے تھے۔ تو یہ سب عبادت چاہنے والے عبادت کی حقیقت کو نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ آپ نے جو طریقہ بنا لیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بیان دینا چاہتے ہیں، یا اپنے عمل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اچھے کام کو نہیں پہنچ سکے، اس لیے کہ اس میں تو ایک تہمت یہ لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اچھا کام بتایا نہیں اور آپ نے اس کو پایا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنی اچھائیاں تھیں دین کے لیے اللہ کے رسول نے بتایا، جتنی چیزوں سے روکنا تھا اللہ کے غضب سے ان سب سے آپ نے روکا ہے، اور نہیں تو اس کے لیے ارشادات بتائے ہوئے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کسی نے ایسا کوئی کام کیا جس کو ہم نے نہیں کیا، جس پہ ہم لوگوں کا عمل نہیں، نصاب کرام اس میں شامل ہے، تو وہ چیز مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور کسی نے ہمارے اس دین کے معاملے ایسی کوئی چیز بنائی جو دین میں نہیں ہے پہلے سے، وہ کام بھی مردود ہے۔ تو جس پر رسول کی مہر نہیں وہ کام مردود ہو جاتا ہے۔ لہذا عمل مقبول وہی ہوتا ہے جو سنت رسول کے موافق ہو، اور عمل مقبول وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسری شرط بھی پائی جائے، ساتھ میں دونوں شرطیں ہونی چاہیے، اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ان میں سے دونوں میں سے ایک کا فرق پڑ گیا یا دونوں کا دونوں ہی غلط ہو گیا تو وہ کام اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری وصیتیں اس سلسلے میں کی ہیں، میں ان میں سے ایک حدیث کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہوں گے ضرور، جمعہ کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے جس میں من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له کے ساتھ آخر میں کہتے ہیں وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ،
کہ سب سے بری چیزیں وہ ہیں جو نئی ایجاد کی جاتی ہیں، اور ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہوتی ہے، یعنی دین کے اندر کی بات، دین کے احکام و مسائل میں، اور ہر بدعت دلالت ہوتی ہے خاص طور سے جو عبادات کے اندر ہیں، جن کا حکم صرف فرمان رسول سے آ سکتا ہے، کسی قیاس کی اس میں گنجائش نہیں ہے، اور فرمان رب سے آ سکتا ہے، اس میں کسی قیاس کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں گمراہی میں لے جاتی ہیں۔ لہذا عبداللہ بن مسعود نے جو کہا تھا اتبعوا ولا تبتدعوا، رسول کے اور صحابہ کرام کے کاموں کی اتباع کرو اور آپ بدعت یعنی نئی چیزیں ایجاد نہ کرو۔ آئیے ہم ایک نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ انہیں بڑے گناہوں کی کچھ مثال بھی دیا ہے، جس سے کوئی آدمی زنا کر لیتا ہے، کوئی آدمی چوری کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے زنا جیسے کام مردوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس قسم کے جو شریعت میں منع ہے بلکہ محرم ہے، ان کے بارے میں واضح ہے، ایسے کام کر لیتا ہے، تو کیا ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے یا ان کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، انسان سے جو بھی گناہ ہوتا ہے اس کی مغفرت کے راستے موجود ہیں۔ اب یہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا ذات باری تعالیٰ سے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جیسے آپ غیر اللہ کی قسم کھا لیں، جیسے آپ اللہ نے جس چیز سے صراحتاً منع کیا اس کی مخالفت میں آ جائیں، زنا سے منع کیا، چوری سے منع کیا، لواط سے منع کیا، اس کی مخالفت میں آ جائیں، اور بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ کی ایک لمبی لسٹ ہے، 70 ہیں، 77 ہیں، کچھ بھی ہوں، 73 ہیں، اور کبیرہ گناہوں پر جوڑنے سے اور بھی 100 سے زیادہ نکلتی ہیں چیزیں، تو گناہ کبیرہ کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں درجات بھی ہیں بڑے اور چھوٹے کی، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کی بھی بخشش ہوتی ہے، خاص طور سے وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، تو توبہ سے وہ چیز معاف ہو جاتی ہے، توبہ سے معاف ہو جاتی ہے۔ اب اس توبہ کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، یعنی خالص توبہ۔ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان اس پر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اس کام کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اس راستے پر نہ جائے، اور اسی طرح سے اس کے بعد نیک کام کرتا رہے جس سے اس کے گناہوں کی معافی کے اسباب اور پیدا ہوتے رہیں۔ یہ ہے، تو آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان کا کفارہ یہ کہ پھر سے نیک کام کرنا یا توبہ کرنا ہوتا ہے۔ توبہ کرنے کے بارے میں، توبہ نصوح کے بارے میں، یا اس کے بعد عمل صالح کرنے کے بارے میں آیتوں اور حدیثوں سے اس کا پتہ چلتا ہے، بہت ساری آیتیں اور حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں، اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان کے بعد کچھ ایسے ان کی ذریت میں آئے جنہوں نے نماز ہی ضائع کر دیا، اور اسی طرح سے اپنے خواہشات نفس کی اتباع کیا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ، تو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کیا اور ایمان قبول کر لیا، تو وہ لوگوں کا گناہ معاف کر دیا جائے گا، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس قسم کی اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، انسانوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ان کے توبہ کرنے کی گنجائش بھی اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن توبہ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کن چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کی قسموں میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ حقوق العباد کے توبہ کا کیا طریقہ ہے، یعنی ان کا کفارہ کر لیجئے، توبہ کریں، ان کے گناہ کی مٹانے کا راستہ کر لیجئے، تو یہ سب کئی راستے ہیں، لیکن ان کی تفصیل کے لیے میں آپ سے کسی اور ملاقات میں بیان کروں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں آپ سے اس موضوع پر تفصیل سے پھر سے گفتگو ہوگی، اور اس سوال کا جواب ہم آپ کو پیش کریں گے۔ تو آئیے جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی توفیق میں رکھے، اور اس طرح سے اپنا سایہ رحمت ہمارے اوپر باقی رکھے، اور ہمارے جو بھائی آپ تک اس پروگرام کو پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خواتین و حضرات سب کو اپنی عافیت پہ رکھے، اور اسی طرح سے جو ہم میں سے مریض ہیں ان کو شفا دے، اور جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے، اور جو لوگ گنہگار ہیں ان کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔